السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس۔ ناول ڈھل گیا ہے شب ہجر کا عالم، ریٹن پر نمرا نور کے ایپیسوڈ نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیبا اس طرح چیخ کیوں رہی ہو؟ کیا پھر کوئی جن حاضر ہو گیا ہے تم میں جو اس طرح شور کر رہی ہو؟ مایا نے ہنستے ہوئے پوچھا جو اس کا شور سن کر آئی تھی۔ لیبا نے سارے لاؤنج کا حشر نشر کر دیا تھا۔ مایا کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کا بھی اسی طرح حشر بنائے گی تاکہ وہ ادھر نہ ہی آتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی، لیبا نے چیل کی طرح اس پہ حملہ کر دیا تھا۔ پورے لاؤنج میں مایا کی چیخیں گونجنے لگی۔ بی بی جی چھوڑیں مایا بی بی کو، وہ مر جائیں گی۔ جمیلہ آگے بڑھ کر اسے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جو اسے بری طرح مار رہی تھی۔ مار نہیں، تقریباً اسے نوچ رہی تھی۔ میں مار دوں گی، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جمیلہ کو ایک طرف دھکا دے دیا۔ اتنے میں سب مایا کی چیخیں سن کر بھاگتے ہوئے آ گئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے۔ لیبا چھوڑو، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ علینا بیگم اور شاہ نواز نے آگے بڑھ کر اسے چھڑوایا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں میں پاگل، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہی تھی۔ وہاں پہ موجود سب اسے حیرانگی سے اس قدر غصے میں دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز صاحب نے 2-3 تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیے تاکہ وہ ہوش کے نہ کھولے۔ ڈیڈ آج آپ مجھے مار بھی دیں گے نا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ پیدا ہی میرا سب کچھ چھیننے کے لیے ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے آپ دونوں کو تو چھین لیا ہے، لیکن حمان کو میں چھیننے نہیں دوں گی۔ اس سے میں پیار کرتی ہوں، اس کا نام صرف میرے نام کے آگے لگے گا اور کسی اور نام کے آگے نہیں، ورنہ میں خود نہیں مروں گی، اس لڑکی کو ختم کر دوں گی۔ اس نے فٹ بال والی باسکٹ سے چاقو نکالی۔ اس وقت واقعی کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ عبید عالم اور عاشر جو شاہ نواز کے ساتھ ہی آئے تھے، وہ دم بخود حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ عاشر کو تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن باقی سب ابھی بھی الجھن میں ہی تھے۔ تم کیا کسی کو ختم کروں گی؟ میں تمہیں ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری۔ وہ جو چاقو لے کر مایا کی طرف بڑھ رہی تھی، شاہ نواز صاحب نے آگے بڑھ کر اسے چاقو کھینچا اور اسے زمین پہ دھکا دے دیا۔ مایا سہمی سی ہوئی تھی، علینا بیگم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے بھی آج سے پہلے لیبا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ شاہ نواز کیا کر رہے ہو؟ بچی ہے، اولاد کو پیار سے سمجھاتے ہیں، مارتے نہیں۔ اگر اس طرح غصے سے مارو گے تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ عبید عالم نے آگے بڑھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جو غصے میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جن کے دھکا دینے سے ٹوٹے ہوئے کانچ پہ گر گئی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے خود توڑے تھے۔ ابرار نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن لیبا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لیبا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے شاہ نواز کی طرف بڑھ گئی۔ اگر مایا کی شادی حمان کے ساتھ ہوئی تو میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، یہ آپ یاد رکھیں گا مسٹر شاہ نواز۔ وہ ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کانچ لگنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا تھا۔ خون کی بوندیں فرش پر گر رہی تھی، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ابرار بھی اس کے پیچھے لپا، کہیں وہ غصے میں کہ الٹی سیدھی حرکت ہی نہ کرتی۔ ابرار ہٹ جا میرے راستے سے، وہ جو گاڑی سٹارٹ کر کے پوز سے نکالنے لگی تھی، ابرار کے سامنے آ جانے پر چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ گاڑی کے سامنے پھیل کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم ہٹتے ہو یا پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے ہٹاؤں؟ وہ غصے سے بولی۔ ابرار کو پتہ تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی، اس لیے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نکلو میری گاڑی سے ڈھیٹ انسان۔ آہستہ بولو، کیوں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے ہیں؟ اور میں نہیں نکلوں گا، تم جہاں جاؤ گی میں بھی وہاں جاؤں گا، سمجھی؟ ایک منٹ، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں خودکشی وغیرہ جیسے اوچھے ہتھ کنڈے اپناؤں گی حمان سے شادی کرنے کے لیے؟ شاید لیبا نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ ہاں فنی، تمہیں لگتا ہے میں یعنی لیبا اس طرح کی حرکت کروں گی؟ نو نیور۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی اور ساتھ ہی گاڑی کو نکالتے ہوئے باہر روڈ پہ لے آئی۔ تم تو نہیں کرو گی، لیکن جو بھوت ابھی تمہارے اندر آیا ہوا ہے نا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں، وہ تم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ بے فکر رہو، یہ بھوت صرف اس بھوتنی مایا کو ہی مارے گا جو صرف خوشیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کو مزید بڑھاتے ہوئے بولی۔ لیبا یار، گاڑی کی سپیڈ کم کرو، کیوں میرے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم کرنے پہ تولی ہوئی ہو؟ اپنا موبائل مجھے دو، وہ اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ لیبا میں نے کچھ کہا ہے؟ جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے دوبارہ بولا۔ اس وقت اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ ابرار، میں نے بھی تم سے کچھ مانگا ہے۔ وہ بھی لیبا تھی جس پر کبھی بھی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ابرار نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔
پلیز اب اگر کال کرنی ہے تو گاڑی کہیں روک لو۔ ابرار کا اتنا کہنا بھی بے سود ثابت ہوا کیونکہ وہ کال ملا چکے تھے۔ آئلہ حمان عالم اس وقت ہاسپٹل میں ہیں یا گھر پہ؟ آئلہ نے جیسے ہی فون اٹھایا وہ چھوٹتے ہی بولی، کیا ہوا لیبا، سب ٹھیک ہے نا؟ آئلہ نے حیرانگی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ جو تم سے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ اس کی بات کا نظر انداز کرتے ہوئے بولی، حمان بھائی ہاسپٹل میں ہی ہیں ابھی۔ آئلہ کے آواز ابھری۔ اس سے پہلے آئلہ اسے کچھ پوچھتی اس نے فون بند کر کے ابرار کی گود میں پھینک دیا جو منہ میں اپنی سلامتی کے لیے ویٹ کر رہا تھا۔ جیسے وہ ادھر پہنچے ابرار جلدی سے گاڑی سے باہر آیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے بچا لیا ہے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، لیبا کہاں جا رہی ہو؟ رکو یار۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آیا جو اندر کی طرف جا رہی تھی۔ میم رکے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ حمان کے روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے روکا۔ مجھے حمان عالم سے ملنا ہے۔ وہ اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بولی، آپ ان سے نہیں مل سکتی، وہ اس وقت مصروف ہے۔ لڑکی پیشہ ورانہ لہجے میں بولی، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی چوہیا کہیں کی؟ دیکھیں میم، میں یہاں تمہیں دیکھنے نہیں آئی، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں دیکھوں۔ بہتر ہوگا میرے راستے سے ہٹو، نہیں تو میرے ایک پنچ نے تمہاری چوہیا جیسی شکل بھی غائب کر دینی ہے۔ وہ اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ اس گرد بیٹھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ حمان عالم کی کڑکدار آواز گونجی جس سے ریسیپشن والی لڑکی اپنی جگہ پر دوبارہ چلی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں مینرز نہیں کسی سے بات کرنی؟ کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، تمہیں میں نے بولا تھا نا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا؟ اور اپنی شادی رچانے چلے تھے، یہ کیسے؟ تم نے سوچ لیا کہ تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی کی وجہ سے کوئی اور آئے گی، اور لڑکی بھی میری اصلی دشمن؟ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس لڑکی کو ہی ختم کر دوں گی جو تمہاری زندگی میں آئے گی۔ سب ہکا بکا اس لڑکی کی دیدہ دلیری دیکھ رہے تھے جس نے تو لڑکوں کو بھی مات دے دی تھی۔ سوری ڈاکٹر، ایکچولی یہ تھوڑی سی پاگل ہے اس لیے یہ سب بول دیتی ہے، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ حمان کا غصے میں اس قدر برا حال تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لیبا کی کال پر 2-3 تھپڑ رسید کر دے۔ ویسا کر بھی دیتا اگر ابرار سامنے نہ آ جاتا جو بیچارہ خود ہی حیران تھا۔ یہ تھوڑی پاگل نہیں ہے، یہ مکمل پاگل ہے۔ پلیز آپ انہیں کسی اچھے سے پاگلوں والے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ محترمہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ ہاں میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں، حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ لیبا کیا کر رہی ہو؟ کچھ تو خیال کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ ابرار نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے احساس دلایا۔ وہ ابرار کی بات کا نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ تو ایسی تھی جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ ہو۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کے سامنے حمان عالم کھڑا ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے۔ باقی کون کیا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا، اسے کہاں پرواہ تھی۔ یہاں تکلیف ہوتی ہے، یہاں۔ وہ سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ تم میرے بجائے کسی اور کے ہو جاؤ گے۔ وہ جو پہلے غصے اور دھمکی خیز لہجے میں بول رہی تھی، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کا لہجہ تھوڑا تکلیف زدہ ہوا تھا جسے اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس نے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا تھا جسے حمان عالم جیسے مضبوط انسان کو ہلا کر رکھ لیا تھا۔ وہ ساکت سا ہو گیا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے والا تھا ادھر ہی رک گیا۔ حمان عالم، اگر تمہاری شادی اگر کسی سے ہوئی تو میں تمہیں سے چھین لوں گی کیونکہ تم صرف میرے ہو، صرف میرے، اور جو چیز میری ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اس کی خوبصورت نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور واپسی کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر اپنے روم میں آ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں اس کی زبان کچھ کہتے رک گئی، کیوں کچھ نہیں کہا اس نے اس پاگل لڑکی کو۔ وہ غصے سے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ یار حمان، یہ لڑکی تو بہت ہی فاسٹ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے محترمہ نے اپنے کو شور مچایا ہوا تھا اور اب میں سن رہا ہوں کہ کچھ ایسا کام وہ ادھر بھی کر کے گئی ہے۔ عاشر آتے ہی حمان کے ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بولا۔ وہ لیبا کو ہاسپٹل سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ وہ لیبا کے گھر سے سیدھا حمان کے پاس آیا تھا۔ تم اس کے گھر کیا لینے گئے تھے؟ وہ جو کرسی کی پوچھ پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا عاشر کی بات پر سیدھے ہوتے بولا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ لیبا کی بات کر رہے۔ یار آج میں ماموں جان کے ساتھ گیا تھا، سوچا منگنی وغیرہ تو ہوئی نہیں اور نہ ہی کبھی ملاقات ہوئی، چلو ایک دفعہ اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھا تھا جو چپکے سے میرے یار کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کھویا ہوا۔ ادھر گئے تو وہاں دیکھا کہ یہ محترمہ تو بھابھی صاحبہ کو پیٹ رہی ہے اور بیچاری چیخ چیخ کر اس حسینہ نما جڑے سے بچنے کے لیے پکار رہی ہے۔
آج یہ سیدھا ذرا بکو جو بکنا ہے، وہ جب پہلے ہی غصے میں بھرا پڑا ہوا تھا، اس کی الٹی سیدھی باتوں پر تپ کے بولا، اچھا یار بتاتا ہوں غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے کتنے کمزور دل کا مالک ہوں میں، پہلے ہی تمہاری بہن اس میرے چھوٹے سے دل کے ساتھ اتنی زیادتی کرتی ہے، اور ایک تم ہو چنگیز خان جو اپنے غصے سے میرا دل پر ٹھا ٹھا کرتا ہے۔ بندہ آرام سے پیار سے بھی کبھی بات کر لیتا ہے۔ رک ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں، اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا کہہ رہا تھا تو کہ میں چنگیز خان ہوں، میری بہن تمہارے دل کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور میں تمہارے دل پر ٹھاٹھا کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ٹھاٹھا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ٹانگوں کے بیچ دیکھ کر اوپر سے غصے سے منہ سے رسید کر رہا تھا۔ اوف ظالم انسان، چھوڑ مجھے۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا، حمان کس قدر تو ظالم انسان ہے، میری چکنی ملائم سی کمر کو تو نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ دورا ہوتا ہوا مسخرے پن سے بولا، بے شرم انسان، نکل جان سے، ابھی بتاتا ہوں پھر کو جان توڑیں گی تمہاری چکنی ملائم کمر۔ وہ اسے کمرے سے باہر نکالتے ہوئے بولا، آئندہ اگر تو ادھر آیا نا پھر دیکھنا، حمان تم جیسا ظالم انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے کوئی اپنے دوست کو مارتا ہے؟ اللہ کرے تمہاری شادی دیپا جیسی لڑکی سے جو تمہیں مزہ چکھا دے۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے اسے بد دعا دیتے ہوئے بولا، تو جاتا ہے یا پھر ڈنڈا پکڑوں؟ اس نے دھمکی دی۔ جا رہا ہوں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہنسمکھ سا تھا، وہ کبھی بھی حمان کی کسی بات کا برا نہیں مناتا، چاہے وہ غصے میں ہو کہی ہو یا بس مذاق میں۔ اس کا کہنا تھا، حمان میری جان ہے، اسی لیے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلا اور نرس کو ہدایت دے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ تقریباً 24 گھنٹے ہی ڈیوٹی دیتا تھا، کچھ ڈاکٹرز کی ڈے نائٹ شفٹ ہوتی تھی، لیکن امان حرم ہر وقت پائے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک الگ سا ہاسپٹل کے اندر کمرہ بنوایا ہوا تھا جہاں وہ ریسٹ کر سکتے تھے یا پھر ادھر ہی رات کو رک جاتے تھے۔ شاہ نواز، پھر تم نے کیا سوچا ہے لیبا کے بارے میں؟ ریاض صاحب نے شاہ نواز سے پوچھا جو کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کیا سوچنا ہے، واپس کی ٹکٹیں بک کروا دی ہیں، اس کی 1-2 دن میں سے واپس بھیج رہا ہوں۔ وہ ادھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے واپس جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرے، جو ادھوری چھوڑ کر آئی تھی، پھر آگے کی بعد میں سوچیں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے، واٹ؟ ریاض صاحب ان کی بات سن کر کافی حیران ہوئے تھے۔ شاہ نواز، تمہاری بیٹی ہے وہ، تمہاری اپنی بیٹی ہے، غیروں کی نہیں، جس کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو۔ تم دونوں میاں بیوی نے اسے بچپن سے ہی نظر انداز کیا ہے، جس سے وہ ایک نیگلیکٹڈ چائلڈ بن گئی ہے۔ وہ غصے سے بولے، ان کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارے کون سے 4-5 بچے ہیں جو ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس کی ضرورت کا خیال رکھا، اس کے لیے خاص ملازم رکھے تھے جو اس کے کام کرتے تھے۔ اس کے کہنے سے پہلے اس کی پسند کی چیز اس کے سامنے ہوتی تھی۔ سب سے اچھے اسکول اور کالج میں پڑھا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ ہمیشہ دوسروں کے سامنے شرمندہ کروایا ہے۔ بچپن سے ہی اس کی شکایتیں آتی تھیں، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کرتی، کبھی کسی کے ساتھ اگر بورڈنگ میں بھیجا، وہاں بھی اس کی جان کو سکون نہیں ملا۔ ہم نے سوچا چلو بچی ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی، لیکن نا جی، بڑی ہو کر بھی اس سے بدتر نکلی۔ یہ لڑکا تو نہیں نا جو ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ لوگوں کے تو بیٹوں کی شکایت آتی ہے کہ جی آپ کے بیٹے نے فلاں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، فلاں کو مارا ہے، فلاں جگہ پر توڑ پھوڑ کیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن میری بیٹی نے ہی بیٹے کی کسر پوری کر رہی ہے۔ دنیا میں واحد باپ ہوں گا جس کے پاس اس کی بیٹی کی شکایتیں آتی ہیں، اوپر سے اس نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، جس نے تو اس سے پہلے سے ہی بھی بگاڑ دیا ہے۔ شاہ نواز بولتے بولتے ہانپ گئے تھے۔ ریاض صاحب کے چہرے پہ استہزائیہ کی ہنسی آئی۔ کیا تم دنیا میں واحد باپ ہو جس نے اچھے اسکول میں کالج میں پڑھایا، اس کے لیے ملازم رکھ کے اسے ہر چیز مہیا کی؟ نہیں شاہ نواز، تم غلط ہو۔ یہ تو ہر باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کو کیا کیا دے سکتا ہے۔ تم لوگوں نے تو اسے سب کچھ دیا ہے، اس پر کبھی توجہ دی؟ کیا کبھی اسے پیار دیا، کبھی اسے وقت دیا؟ نہیں نا۔ ارے اسے وقت، توجہ، پیار ان چیزوں نے تو نہیں دینا تھا جسے تم نے دی تھی۔ ارے بچے تو پیار کے مستحق ہوتے ہیں، توجہ کے مرکز ہوتے ہیں، چاہے جتنا مرضی کام کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے ساتھ انہیں پیار اور توجہ بھی دے، لیکن تم لوگ اس کے سامنے حمایہ جو تم لوگوں کی اپنی بیٹی بھی نہیں، اسے پیار کرتے، اس کے لیے وقت نکالتے، اس پر توجہ دیتے، لیکن اپنی بیٹی کو ملازموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ مجھے تو یہ سوچ کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچو اس بچی پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ خود ایسی نہیں ہوئی، بلکہ تم لوگوں نے اسے ایسا بنا دیا، سخت، نڈر، بد لحاظ، بدتمیز جیسے جو خطاب اسے دیتے ہو، اور اس پر غصہ کرتے ہو۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہوگا کہ وہ جس سے چاہتی ہے
اس سے شادی کر دو ورنہ تم اپنی بیٹی کو کھو دو گے شاہنواز۔ وہ جب بولتے تھک گئے تو انہیں سمجھا کر خاموش ہو کر ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیسے لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نے مایا کو چھوڑ کر، ارے بھاڑ میں جائے لوگ، ان کا تو کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ اور مایا کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابرار بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ میں تو شروع سے ہی مایا کو تم سے ابرار کے لیے مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ تم سے بات کرتا تم نے اس کی بات عبید عالم کی بیٹی سے کر دی تھی۔ اب میں مانگتا ہوں تم سے مایا کو ابرار کے لیے۔ وہ بات کرتے تھوڑی دیر رکے، انہیں دیکھنے لگے۔ تم سوچ لو شاہنواز، اور پلیز لیبا کے بارے میں اچھی طرح سوچنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ واقعی امان کو پسند کرتی ہے۔ کیا پتہ، اگر تم اس کی یہ خواہش پوری کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے، جیسا تم چاہتے ہو ویسی بن جائے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں شاہنواز کہ ایسا کوئی فیصلہ مت کرنا کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ انہیں مشورہ دیتے ہوئے بولے اور ساتھ ہی انہیں سوچتے چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ بابا جان، میں کبھی بھی اس اب نارمل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کیسے اس لڑکی سے شادی کر لوں جسے بات کرنے کا طریقہ نہ ہو؟ حمان نفرت بھرے لہجے میں بولا، جہاں میں اپنی زبان دے چکا ہوں کہ تمہاری شادی لیبا سے ہوگی۔ لیکن بابا جان، آپ نے تو مایا کے لیے بات کی تھی جب شادی کو تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آپ نے لڑکی ہی بدل دی ہے، وہ بھی ایک پاگل لڑکی سے۔ نہیں بابا جان، وہ دوبارہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے حمان۔ تو کیا بابا جان، یہ میری زندگی کا سوال نہیں؟ اگر اس پاگل لڑکی سے شادی کر لی نا تو ہم سب کو پاگل کر دے گی۔ ہمیں منظور ہے کیونکہ وہ ہمارے بیٹے سے جو پیار کرتی ہے۔ رافعہ عبید بولی، ہاں بھائی مان جائے، ہمیں بھی لیبا بھابی کی صورت میں قبول ہے۔ ابصار اور آئلہ بھی بولے، بھائی بھتیجے مان جاؤ، تم کو سب مایا کے ساتھ ایموشنل اور اٹیچڈ ہو گئے تھے، اور ویسے بھی میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ لیبا سے زیادہ پیار کرنے والی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ داور عالم نے بھی اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ ارے پیار کے بارے میں وہ کیا جانتی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے وہ تو سیدھے سے پیار کے لفظ سے بھی انجان ہوگی۔ اور آپ سب اس کے پاگل پن کو پیار کرتے ہیں یا وقتی؟ اس کے لہجے میں ناگواری سی تھی۔ یار اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پیار کے لفظ سے ہی انجان ہو، وہ پیار کو جانتی ہی ہوگی، اسی لیے تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی کیوں ظلم کرنا چاہتا ہے تو مایا بیچاری پر؟ وہ جو تمہاری دیوانی، اس نے تو یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا حشر کر دیا ہے۔ سوچو جب شادی ہو جائے گی تو وہ اسے قتل ہی کر دے گی۔ اس لیے میرے بھائی، دوسروں کا خیال رکھتے رہے تمہیں اپنی دیوانی سے ہی شادی کرنی ہی ہوگی۔ عاشر بھی بولا، عاشر تم بھی ان سب کی طرح ہو گئے یار، کچھ تو میرا خیال کر، تم تو جانتے ہو وہ کیسی ہے، پھر بھی تم۔ وہ اسے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، جس کی حالت کے مزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، بھائی عبید، اگر حمان نہیں چاہتا اس لڑکی سے شادی کرنا تو تم زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کو جو چیز کہوگے وہ چپ کر کے لے لے گا۔ امینہ بیگم جو کب سے خاموش تھی وہ گویا ہوئی، جی مامو جان، اور ویسے بھی کتنی لڑکیاں حمان کو پسند کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہر ایک سے شادی کر لے۔ یہ فائقہ تھی جو خود حمان سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے امینہ بیگم نے عبید عالم سے بات کی تھی، لیکن حمان کا کہنا تھا کہ وہ خاندان میں ایسی کسی کی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ عبید عالم نے سب کو لیبا کے بارے میں بتایا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ شاہنواز نے مایا کی خاطر کیسے لیبا کو اگنور کیا تھا۔ جب ایک دفعہ 2 دفعہ امریکہ گئے تھے، وہاں انہوں نے لیبا کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تب وہ 7-8 سال کی تھی، لیکن جب وہ پاکستان آئی تو انہوں نے اسے آئلہ کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا، تب تو انہوں نے پہچانا نہیں تھا، لیکن اس دن جب وہ شاہنواز کے ساتھ ان کے گھر گئے، وہاں اسے دیکھ کر انہیں حیرانگی ہوئی تھی۔ انہیں شاہنواز پر بہت افسوس ہوا جس نے شروع سے ہی اسے اگنور کیا تھا۔ جب اس کے منہ سے امان کا نام سنا انہیں جھٹکا سا لگا تھا، پھر بعد میں عاشر نے انہیں سب بتایا تھا، تبھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے غصے بھرے لہجے میں ایک تکلیف سی محسوس کی تھی جس کے اپنے سگے ماں باپ نے نہیں کی تھی، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سب کو سنایا جسے سب نے تھوڑی سی بحث کے بعد قبول کر لیا تھا۔ یہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ شادی کو 2-3 ہفتے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے سب سنبھال لیا تھا، اور اب وہ حمان کو منانے والا مرحلہ سر کر رہے تھے۔ سب مل کر اسے راضی کر رہے تھے، جو سنتے ہی اکھڑ گیا تھا، حمان میں تمہیں 1 دن کا وقت دیتا ہوں، تم اچھی طرح سوچ بچار کر لو، جواب مجھے ہاں میں ہی چاہیے۔ عبید عالم نے اسے کہا جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، پھر سب بڑے اٹھ کر چلے گئے اور ساری ینگ پارٹی رہ گئی تھی۔ فائقہ کے علاوہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اسے راضی کرنے کے لیے۔ سلیمان اور اس کی بیگم زوہا بھابی اسے منانے کے لیے ابصار اور آئلہ کے ساتھ پیش تھے۔ انہوں نے لیبا کو تو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن آئلہ نے انہیں سب بتایا تھا۔ انہیں بھی وہ اندیکھی سی لڑکی اچھی لگی تھی اس کے بارے میں سن کر۔
क्या मुसीबत है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। वो गुस्से में झंझलाते हुए बोला। भाई आपने सुना हमान ने क्या कहा? आशिर आंखों से इशारा करते हुए बोला। भाई साहब सुन लो, अमान आलम की तरफ से हाँ पक्की है लीबा से शादी करने के लिए, वह ऐलान करते हुए बोला। मामू जान मुबारक हो, आपका बेटा राजी हो गया है। जिसने इधर बैठे आँख लगाई, भाड़ में जाओ तुम लोग। वहीं सबको लानत मलामत करते वहाँ से उठ गया और साथ ही आशिर को घूरी से नवाजा, जो इसको आँख मार कर हंसने लगा। टू बी कंटिन्यू। तभी बस कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।